نصیب اہل جہاں کا سنورنے والا ہے، نصیب اہل جہاں کا سنورنے والا ہے، نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے، نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے۔ ارے عجب سے اپنے پروں کو بچھاؤ ہے جبریل، مولا کا شیر پر اترنے والا ہے، خدا کا شیر پر اترنے والا ہے۔ مری سے شہر میں جو شرکت کی سعادت مل گئی، مجھ کو ایک پل میں دعائے قلب عطرت مل گئی، مجھ کو ایک پل میں دعائے قلب عطرت مل گئی۔ ارے جب ملایا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی آل کو، جب ملایا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی آل کو، مرتبے سے مرتبہ سیرت سے سیرت مل گئی، مرتبے سے مرتبہ سیرت سے سیرت مل گئی۔
ہماری قبر میں شہری عذابی ساتھ جائے گی، ہماری قبر میں شہری عذابی ساتھ جائے گی، ہماری قبر میں شہری عذابی ساتھ جائے گی، مقدر سے دعائے فاطمہ بھی ساتھ جائے گی، مقدر سے دعائے فاطمہ بھی ساتھ جائے گی، کفن میں اس لیے خاک شفا کو ساتھ رکھا ہے، کفن میں اس لیے خاک شفا کو ساتھ رکھا ہے، مریض الفت شہم دوا بھی ساتھ جائے گی، مریض الفت شہم دوا بھی ساتھ جائے گی، علی سے عشق ہے توحید پر ایمان رکھتا ہوں، علی سے عشق ہے توحید پر ایمان رکھتا ہوں، یہ میری عاشقی پیش خدا بھی ساتھ جائے گی، یہ میری عاشقی پیش خدا بھی ساتھ جائے گی، یہی جانو لہر میں بھی میرا دم گھٹ نہیں سکتا، یہی جانو لہر میں بھی میرا دم گھٹ نہیں سکتا، یہی جانو لہر میں بھی میرا دم گھٹ نہیں سکتا، میرے غازی کے پرچم کی ہوا بھی ساتھ جائے گی، میرے غازی کے پرچم کی ہوا بھی ساتھ جائے گی، یہ دنیا سب فنا ہو جائے گی، پر ظاہروں سن لو، یہ دنیا سب فنا ہو جائے گی، پر ظاہروں سن لو، کہ جنت میں زمینیں کربلا بھی ساتھ جائے گی، جنت میں زمینیں کربلا بھی ساتھ جائے گی، کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں، شفاعت کے لیے بازوئے غازی کی روایت ہے، شفاعت کے لیے بازوئے غازی کی روایت ہے، تصور ہے کہ زینب کی رضا بھی ساتھ جائے گی، تصور ہے کہ زینب کی رضا بھی ساتھ جائے گی، بندھی ہے سخت رسی کھولنے سے خون بہتا ہے، بندھی ہے سخت رسی کھولنے سے خون بہتا ہے، سکینہ کی رسم باتیں قضا بھی ساتھ جائے گی، سکینہ کی رسم باتیں قضا بھی ساتھ جائے گی، یہی جانو لہر میں بھی میرا دم گھٹ نہیں سکتا، یہی جانو لہر میں بھی میرا دم گھٹ نہیں سکتا، میرے غازی کے پرچم کی
ہوا بھی ساتھ جائے گی، میرے غازی کے پرچم کی ہوا بھی ساتھ جائے گی، اگر مر کے بھی میں تلقین کو سن سکتا ہوں قاسم، اب ایسا کریں گے، اگر مر کے بھی میں تلقین کو سن سکتا ہوں قاسم، یقیناً پھر تو ماتم کی صدا بھی ساتھ جائے گی، یقیناً پھر تو ماتم کی صدا بھی ساتھ جائے گی، ہماری قبر میں شہر کی آزادی۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا للقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید انوار جعفر رضوی ابن سید حامد الرحمن کو جس آئے کریمہ کو ترنامہ کلام قرار دیا ہے تو برابر آپ سماعت کرتے رہتے ہیں مشہور معروف آئے مبارکہ، پھر اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے نزدیک
قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، دین اسلام نہ تو کسی قسم کی بے عملی کو برداشت کرتا ہے اور نہ ہی بد عملی کو برداشت کر سکتا ہے۔ کاہلی اور تساہلی یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا نقص ہے، سب سے بڑا عیب ہے دین اسلام کی نگاہ میں، جسے کسی بھی قیمت کے اوپر اسلام نے قبول نہیں کیا۔ مثلا اگر کوئی ہمیں اور آپ کو کوئی چیز بغیر کسی محنت کے اپنی مرضی سے دے دے تو اسے دین اسلام نے جائز شمار کیا، مگر ہم یا آپ سے کسی چیز کا مطالبہ بغیر کسی محنت کی کرنے لگے تو اسی کو دین اسلام نے قبول نہیں کیا۔ یعنی دونوں کو ملا دیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے نہ تو تحفے اور تحائف کے راستے کو بند کیا ہے اور نہ ہی کاہلی کے راستے کو کھولا ہے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، پروردگار عالم نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو ہنر دیا ہے، آپ اپنے ہنر کا استعمال کر کے سامنے والے سے کس قدر حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کی صلاحیتوں کے اوپر مبنی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو کم قیمت سمجھیں سامنے والے کی دولت کے مقابل میں؟ کیا وجہ ہے کہ سامنے والا ثروت مند اپنی دولت کو بیش قیمتی سمجھے ہماری محنت کے مقابل؟ پروردگار عالم نے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے بعد انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا راستہ بیچ سے کھولا ہے انسان کے لیے، آزاد چھوڑ دیا ہے، مگر ہم ہاتھ پھیلانے لگے، ماننے لگے، مطالبہ کرنے لگے بغیر کسی محنت کے عوض میں، اسے کسی بھی قیمت پر اسلام نے قبول نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز یا کوئی پیسہ بطور قرضہ دیا ہے تو آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد جب آپ چاہیں اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نہ آپ نے صدقہ دیا ہے، نہ آپ نے خیرات دی ہے، نہ کوئی اور رقوم شریعت دی ہے، آپ کا پیسہ ہے، بطور قرضہ آپ نے دیا ہے، آپ کو اختیار ہے اس بات کا کہ آپ اسے مطالبہ کریں کہ بھائی ہمارا پیسہ ہے ہمیں واپس کرو۔ مگر اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ ہم نے تمہیں 5000 مثلا روپے دیے تھے اور اب وقت اتنا گزر گیا ہے کہ وقت بھی وقت سے آگے بڑھ گیا ہے، اب تمہیں 5000 کے 5500 دینے ہیں، تو اسے دین اسلام نے قبول کیا۔ یہی فرق ہے میرے عزیزوں، قرضے اور سود سود کی دنیا ہے کہ ہم نے 1000 دیا اب ہم آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ ہمیں 1100 واپس کریں۔ دین اسلام نے اسے جائز شمار نہیں کیا۔ اور یہیں پر آپ آ جائیے کہ علم فقہ کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مضاربہ۔ یہ ایک انسان ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے صلاحیت دی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مارکیٹ میں اترے گا، اترنے کے بعد اپنی صلاحیت کے ذریعے سے مارکیٹ کو اپنے قبضے میں رکھنے کا اور کرنے کا اس کے اندر ہنر آتا ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اس کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے جو مارکیٹ میں اتر پائے۔ وہی ایک دوسرا انسان ہے، ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے، دولت ہے، مگر وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی
پر اسلام نے اس بات کی انسانیت کو اجازت نہیں دی کہ انسان کچھ حاصل کرنا تو چاہے مگر بغیر کچھ کیے ہوئے. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. شیخ عباس رومی علیہ الرحمہ منتہی الاعمال میں ایک عالم دین کے حوالے سے، اور آپ نے اس سے پہلے سنا بھی ہوگا ضرور، حل پیش کرتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے اور سردی کی ایک رات میں وہ اپنے بستر کے اوپر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، یا یوں کہوں کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ عالم دین جو تھے ان سے ان کے استاد شاگردوں نے دیکھا جب ان کی زندگی کو کہ وہ اپنے تمام کاموں میں وقت کے پابند ہیں، ہر کام اپنے وقت پر انجام دیتے ہیں، چاہے درس کے لیے جاتے ہوں چاہے دوسرے امور انجام دیتے ہیں. ان سے پوچھ لیا کسی نے کہ بتائیے کہ آپ کا استاد کون ہے اس سلسلے میں، کہ جو آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر کام کو کام کے وقت انجام دیں، وقت کے ساتھ انجام دیں. انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے وہ کوئی استاد بلکہ ایک کیڑا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ مسخرہ کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو سوال کیا تاکہ ہمیں بھی کچھ معلوم ہو سکے، معلومات میں ہمارے اضافہ ہو سکے. کہا نہیں، میں کوئی مسخرہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی مسخرہ نہیں کر رہا ہوں. کہا اچھا پھر ذرا تفصیل دیجیے اپنے بیان کی. تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ سردی کی ایک رات میں، میں نے واقعہ شروع کیا، سردی کی ایک رات میں میں اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو بار بار اوپر رکھے ہوئے چراغ کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار چراغ کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بار بار وہ نیچے آیا جا رہا. یہاں تک کہ صبح کی اذان کا وقت ہو گیا. میں اٹھا بستر سے اور اٹھنے کے بعد وضو کیا اور اس کے بعد مصلی پر کھڑا ہو گیا. مصلی پر نماز پڑھنے کے بعد جب میں واپس بستر پر آیا تو میں نے یہ پایا کہ وہ کیڑا جو بار بار چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور گرا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ کیڑا اس چراغ کی تہ میں پہنچ چکا ہے اور اس سے گرمی اور استراحت محسوس کر رہا. میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیڑا جو کم از کم 500 مرتبہ اوپر چڑھا ہوگا اور گرا ہوگا مگر اس نے ہار نہیں مانی، تو پھر بھلا ایسا کون سا کام زندگی میں ہے کہ جسے ہم اپنی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیں، نیک نیتی کے ساتھ انجام دیں اور وہ کام پائے تکبیر سے نہ پہنچ سے پائے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ وہ کام اپنے وقت سے باہر نکل جائے اور پورا نہ ہو. اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے وقت میں پورا نہیں ہوا، مگر ناممکن ہے کہ وہ کام پورا نہ ہو. اس لیے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو سرے پہ پروردگار عالم اس کام کو قبول کرنے والا بھی ہے، مدد کرنے والا بھی ہے. تو میرے عزیزوں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم انسان سے یہی چاہتا ہے کہ انسان پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر لے. سب کچھ اس نے اس انسان کے لیے بنایا ہے. سخر لکم اللیل والنہار، روز و شب کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، مگر کوشش کرے، جستجو کرے. اس کے بعد انشاءاللہ پروردگار عالم جب انسان اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا تو پروردگار مدد کرے گا. گزشتہ ہم اپنی مثال کیا وجہ سے ہماری مثال بھی ویسی ہی ہے جیسی گزشتہ اقوام کی مثالیں گزری ہیں، چاہے جناب موسیٰ کی قوم رہی ہو یا جناب عیسیٰ کی قوم رہی ہو کہ جنہوں نے اپنے پروردگار سے گزارش کروائی. جناب عیسیٰ کی قوم نے اپنے پروردگار سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے. وہی کاہلوں والا فلسفہ کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے اور ہمارے لیے سب کچھ جائے، دل سب کچھ جائے. آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے. انزل علینا مائدۃ.
پیش کی رفتار یہ قوم کہہ رہی، مگر چونکہ قوم کہہ رہی لہذا پہنچ گئے پروردگار کے پاس، اے میرے پروردگار یہ قوم میرے پاس آئی تھی ایک مطالبے کے ساتھ، یہ چاہتی ہے کہ تو آسمان سے ہی کوئی جنت نہیں بنائی، تو پھر آپ کون سی جنت کا وعدہ لے رہے ہیں؟ چند روٹیاں تو آپ نازل نہ کروا پائے اور جنت کی دعا دے رہے ہیں ہم کو۔ لہذا پروردگار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر نمائندہ خدا بندوں کی جانب سے بھی کوئی دعا پروردگار کی خدمت میں پیش کرے تو پروردگار اس کو قبول کرے، اس لیے کہ نمائندہ خدا فقط نہیں ہے، وقار ہے، قوم کا وقار ہے، وقار ختم ہو جائے گا۔ لہذا پروردگار نے کہا چونکہ تمہارے ذریعے سے یہ قوم آئی ہے، تمہارے ذریعے سے اسے دعا کی ہے، میں پوری کرنے والا ہوں، پوری کروں گا، مگر یہ یاد رکھو کہ دسترخوان تو نازل کر دوں گا، مگر اس کے بعد اگر انہوں نے شکران نعمت نہیں کیا، ان کو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے شکران نعمت نہیں کیا، کفران نعمت کیا۔ میرے عزیزو شکران نعمت کیا ہے؟ ہمارے یہاں کے تصورات میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو وہاں شکریہ کا پروگرام کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو کچھ تحفے اور تحائف پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں، یہ شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ تو پروردگار نے بھی کیا کہا کہ دیکھو میں نازل تو کر دوں گا، مگر ان کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے شکریہ ادا نہ کیا تو ایسا عذاب نازل کروں گا کہ جیسا عذاب عالمین میں کسی پر نازل نہ کیا۔ میرے عزیزوں ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی جیسی بہت سی قومیں نظر آتی ہیں۔ ہمارا تو کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، مگر ایسے افراد اس دور میں بھی رہے ہیں ہمارے جیسے۔ آپ سورہ قلم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک قوم کا تذکرہ اور نقشہ کھینچا ہے پروردگار نے۔ وہ قوم کہ ان میں جو رؤوسا تھے، جو زمیندار افراد تھے، انہوں نے باغات لگائے، بڑے بڑے باغات، اور اس کے بعد جب وہ وقت آیا، پھل آ گئے ان میں، ان کو جدا کرنے کا موقع آیا، تو اب ان سب لوگوں نے آپس میں پلاننگ کی، میٹنگ کی کہ بھائی چلو چل کے شب کے سناٹے میں ہی پھل توڑوا کر لے آئے جائیں۔ اگر دن دہاڑے لے کر آئے تو غربا اور مساکین آ کر جمع ہو جائیں گے باغ کے کنارے اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے، لہذا شب کے سناٹے میں ہی چلو اور چل کر توڑ کر لے آیا جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی مشورہ تو بہت اچھا دے رہے ہو، بہت صحیح بات ہے۔ دن اور وقت معین ہو گیا، سب کے سب اٹھے اور اٹھ کے چل دیے باغ کی جانب، اور اب جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں باغ نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں باغ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ایک نے کہا ہمیں لگ رہا ہے ابھی ہم لوگوں کے اوپر نیند غالب ہے، تھوڑا سو لیتے، سپیدہ سحر نمودار ہو جاتی تب آ جاتے۔ جغرافیہ سیٹ کیا گیا کہ بھائی ادھر سے گزرے تھے، ادھر آئے تھے، یہاں سے آئے تھے، ادھر پہنچے تھے، یہی جگہ تو ہونا چاہیے تھا۔ کہا ہاں یہیں پر ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ ایک مسکین قسم کا شخص اس میں بھی تھا، اس نے کہا اب نہ ڈھونڈو، اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خدا کے کمزور اور ناتواں بندوں سے چھپا سکتے ہو، خدا سے نہیں چھپا سکتے ہو۔ ساری کوششیں اس بات کی ہیں کہ کوئی اللہ کا غریب اور ناتواں بندہ نہ آنے پائے۔ پروردگار نے کہا کہ تم ہمارے کمزور بندوں سے چھپانا چاہتے تھے، تم ہمارے سامنے کمزور تھے، ہم نے تم سے چھپا دیا۔ ایک صلوات بھیج محمد وآلہ۔
لہذا عزیزوں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم کمزور تھے، ناتواں تھے، مجبور تھے اور پروردگار نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے اور ہمیں کچھ عطا کر دیا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہمارے سامنے بھی کوئی کمزور آئے تو اسے ویسے ہی عطا کریں کہ جیسے کمزور بن کے ہم نے لیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل تو میرے عزیزوں پروردگار نے کیا کہا کہ اگر انہوں نے شکران نعمت نہیں کیا، کفران نعمت کیا، تو ایسا عذاب نازل کروں گا کہ جیسا عذاب عالمین میں کسی پر نازل نہ کیا۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے میرے عزیزوں، پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ اگر انہوں نے شکران نعمت نہ کیا، کفران نعمت کیا، ایسی بات جو اس نے نماز نہ پڑھنے والوں سے نہیں کہی، روزہ نہ رکھنے والوں سے نہیں کہی، واجبات ادا نہ کرنے والوں سے نہیں کہی، وہ بات ان سے کہہ رہا ہے، ناشکروں سے کہہ رہا ہے۔ آپ کے اوپر نمازیں واجب ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھی تو پروردگار عذاب یہاں نازل نہیں کرنے والا ہے، وہاں نازل کرے گا۔ روزے واجب ہیں، رکھنے چاہیے، مگر نہیں رکھے تو عذاب وہاں نازل ہوگا، یہاں نازل نہیں ہوگا۔ حج واجب ہے، اگر استطاعت ہے اور نہیں کیا تو عذاب وہاں نازل ہوگا، یہاں نازل نہیں ہوگا۔ اگر پیسے بچتے ہیں تو خمس واجب ہے، وگرنہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر واجب تھا اور نہیں ادا کیا تو عذاب وہاں نازل ہوگا۔ اگر دائرۂ زکوٰۃ میں آتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو عذاب وہاں نازل ہوگا، یہاں نازل نہیں ہوگا۔ اے میرے پروردگار، تو نے نماز نہ پڑھنے والوں سے بھی نہیں کہا، ایک طرف تو جنت سے دسترخوان کو نازل کر رہا ہے، دوسری طرف اتنی سخت تحذیر پیش کر رہا ہے کہ اگر شکران نعمت نہیں کیا تو ایسا عذاب کہ جیسا عذاب کسی پر نہیں۔ نماز نہ پڑھنے والوں سے، روزہ نہ رکھنے والوں سے کسی سے نہیں کہا۔ پروردگار کہے گا ہاں، ہم نے کسی سے نہیں کہا، نہ ہم نے کاشتکار سے کہا، نہ ہم نے سروس پیشہ سے کہا، کسی سے نہیں کہا، مگر ان سے کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی کما رہے ہیں، وہ اپنی محنت و مشقت سے کما اور کھا رہے ہیں، مگر یہ وہ مفت خورے ہیں کہ جن کو مفت کا مال چاہیے ہے، لہذا ان سے کہا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ کسی سے نہیں کہا مگر مفت خوروں کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ایسا عذاب نازل کروں گا کہ جیسا عذاب عالمین پر نازل نہ کیا۔ میرے عزیزوں، بات کو کہاں تک پیش کیا جائے اور کہاں تک طول دیا جائے، ربط میں ہے، لہذا پیش کر دوں کہ جناب مریم، وہ جناب مریم کہ جن سے کہا جا رہا ہے ایک ایسے مقام کے اوپر ہیں کہ جہاں پر ان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ جا کر بازاروں میں کچھ کوشش کر سکے، کما سکے، کوئی کام کر سکے۔ ان سے کہا جا رہا ہے حُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، درخت خرما کی شاخ کو ہلائیے۔ پروردگار عالم نے جہاں پر جناب مریم تھی بغیر فصل کے میوے پیدا کر دیے، بغیر فصل کے میوے پیدا کر دیے۔ میرے عزیزوں، جو پروردگار بلا فصل میوے پیدا کر سکتا تھا، کیا وہ نازل نہیں کر سکتا تھا؟ بلا فصل پیدا کر دیے، اس نے نازل نہیں کر رہا ہے۔ حُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، درخت خرما کی شاخ کو ہلائیے۔ عجب نہیں پروردگار کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ میں دنیا تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری کنیز خاص ہے، دنیا والے متوجہ ہو جائیں، اس کو بھی میں نے اس وقت تک نہیں دیا جب تک اس سے اس کے حصے کی محنت نہیں لے لی۔
میرے عزیزوں غور کرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ وہ خاتون کہ جس کو بغیر شوہر کے ایک اولو العزم پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف دے دیا جاتا ہے، اسے بھی پروردگار اس وقت تک عطا نہیں کرتا ہے جب تک اس کے حصے کی محنت نہیں لے لیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد وعلی پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، تم جستجو کرو، تو اپنی محنت و مشقت کے نتیجے میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو وہ سب کچھ تم حاصل کر سکتے ہو، اور جب تم حاصل کر لو گے تو ہم اس میں برکت بھی پیدا کریں گے۔ میرے عزیزوں ہمارے یہاں برکت کا تصور ہی الگ ہے کہ 4 گھنٹے کام کر رہے تھے 500 کما رہے تھے، 7 گھنٹے کام کریں گے 900 کمائیں گے۔ میرے عزیزوں برکت کے معنی نہیں ہے۔ علماء تشریف فرما ہے اونٹ جب اپنے پیروں کو توڑ کر ہاتھوں کو سمیٹ کر سینے کے بل زمین پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے برکہ لیبل، یعنی اطمینان کی حالت میں جب آ جاتا ہے۔ پروردگار عالم انسان کی مٹھی میں جو پیسہ ہے اسے بھی برکت کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بے شمار افراد ہمارے درمیان میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، دولت آ رہی مگر ادھر آ رہی ادھر جا رہی، ادھر آ رہی ادھر جا رہی، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ برکت نہیں ہے مال میں۔ اسی لیے میرے عزیزوں رزق کے ساتھ ساتھ برکت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو رزق ہمیں عطا کرے اس میں برکت بھی دے۔ جا رہے تھے راستے میں دیکھا ایک پرس پڑا ہوا ہے، اٹھایا دیکھا 500 کے 100 نوٹ اس کے اندر ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے راستے بھر آ رہے ہیں کہ اب یہ کسی کو بھی ملتا تو وہ لے ہی لیتا، اس کی کوئی پہچان بھی نہیں، نوٹوں کی کوئی پہچان بھی نہیں ہوتی، کوئی گنتی بیان نہیں کر پائے گا، چلو لے چلتے ہیں۔ ابھی گھر پہنچنے بھی نہیں پائے تھے کہ دیکھا کہ باہر سے رونے کی آواز آ رہی، گھر میں داخل ہوئے دیکھا بچہ بے ساختہ رو رہا ہے، زوجہ بیوی کے اوپر غضبناک ہے، کیا آپ کو کوئی خبر نہیں ہے گھر کی؟ بچہ پریشان ہے، چند گھنٹوں سے مسلسل روئے جا رہا ہے۔ جلدی سے اس کو اٹھایا، گاڑی کی اور اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھیے صحیح وقت پر آپ لے آئے، اگر ذرا سی دیر کر جاتے تو مشکل آن پڑتی، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ پرچہ بنا کر دے دیا، لے کے چل دیے، 50,000 پائے تھے، 60,000 کا پرچہ بن گیا۔ اب میرے عزیزوں 2 کیفیتیں ہیں یہاں پر بھی۔ ایک طرف شیطان کہہ رہا ہے کہ دیکھا اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا تمہارے لیے، اگر وہ پرس تم نہ اٹھا پاتے، نہ اٹھاتے، چھوڑ کر چلے آتے تو آج بچے کی جان پر بناتی، آج بچے کی جان پر بناتی۔ وہی میرے عزیزو اے کاش کے دل کی گہرائی سے وہ یہ کہہ پاتا، اے کاش کہ میں نے اس دولت کو نہ اٹھایا ہوتا لالچ میں، تو جس طریقے سے غیب سے میرے پاس یہ پیسے آئے ہیں، غیب سے بیماری بھی میرے گھر نہ آتی۔ یہ ہے برکت میرے عزیزو، برکت سلب ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ میرے عزیزو بابرکت زندگی ہونا چاہیے، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو۔ برکت کو دیکھنا چاہتا ہے پروردگار۔ میرے عزیزوں جب زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی ہے تو شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہو پاتا ہے، زمین میں دھس کے رہ جاتا ہے۔ جب زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی ہے تو فرعون اپنی تمام تر خدائی کے باوجود بھی غرق ہو کر رہ جاتا ہے، مگر جب زندگیوں میں برکت شامل حال ہو جاتی ہے تو کتنی بابرکت ہو جاتی ہیں وہ روٹیاں جو کبھی مسکین کے پیٹ میں جا رہی تھی، کبھی یتیم کے پیٹ میں جا رہی تھی، کبھی اسیر کے پیٹ میں جا رہی تھی۔
مگر وہاں اس کے مقابل میں کسی شکریہ کے طلبگار نہیں تھے. یہ تو یہی کہہ رہے تھے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. دیکھو ہمیں تم سے تو نہ کوئی جزا چاہیے ہے نہ کوئی شکریہ چاہیے ہے، مگر اتنی بابرکت یہ روٹیاں تھیں کہ پروردگار آسمان سے سورج کو نازل کر دیتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد. لہٰذا میرے عزیزوں ہماری زندگیوں میں بھی برکت کو ہونا چاہیے، برکت زندگی ہو ہماری. برکت کیوں کر سلب ہو جاتی ہے میرے عزیزوں؟ اس کے کون سے اسباب ہیں؟ 2-4 اسباب تو میں نے پڑھے ہیں کہ جس میں سب سے پہلی وجہ ہے کہ جو نماز کو ہلکا شمار کرتے ہیں ان کی زندگیوں سے برکتیں سلب ہو جایا کرتی ہیں، کہ جس کے لیے معصومین کے ارشادات یہاں تک ہیں کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی. چھٹے امام سے غالباً یہ روایت ہے، چھٹے امام کا قول ہے. اور یہاں تک ہے کہ ان ردت ردما سواہا و ان قبلت قبل با سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال. تو نماز کو ہلکا شمار کرنے والے کی زندگیوں سے برکتیں سلب ہو جاتی ہیں. دوسرا مرحلہ ہے کہ ناروا کلمات جب انسان اپنی زبان سے بے ساختہ نکالتا رہتا ہے تو بھی ناروا کلمات ہمارے یہاں کی زندگیوں میں، روزمرہ کی زندگیوں میں میرے عزیزوں چند چھوٹی چھوٹی گالیاں بھی ہیں جو شامل ہو گئی ہیں. یہ وہ ناروا کلمات ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کی زندگی سے برکت سلب ہو جاتی ہے. تیسری وجہ ہے خیانت، کہ جب انسان خائن ہو جاتا ہے، کسی کے مال میں خیانت کرے، چاہے کسی کے راز میں خیانت کرے یا کسی دوسری چیز میں خیانت کرے، جب انسان خائن ہو جاتا ہے تو بھی اس کی زندگیوں سے برکت سلب ہو جاتی ہے. چوتھا مرحلہ ہے جب زندگی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاتمہ ہو جاتا ہے تب بھی برکتیں سلب ہونے لگتی ہیں. اور آخری مرحلہ میرے عزیزوں کہ جب امام عالی مقام سے ربط اور ارتباط ختم ہو جاتا ہے تو بھی وہ منزل آ جاتی ہے کہ جب انسان کی زندگی سے برکت سلب ہو جایا کرتی ہے. میرے عزیزوں رابطے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم فقط اور فقط دعائے امام زمان کرتے رہ جائیں. نہیں، ہمارے اعمال بھی کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی بنیاد پر امام کی آمد کی راہ ہموار ہو سکے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو امام کی ولادت سے منسوب مہینہ. ہمارا رابطہ امام کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آج شب جمعہ بھی ہے میرے عزیزوں. روایات یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو زمانے کا امام ہمارے اوپر گریا کرتا ہے، اور جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو زمانے کا امام مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے، ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے. ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو جائے، ہر آن ہمیں یہی دعا ہونی چاہیے. چنانچہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ ایک تاجر تھا تہران کا، تو اس نے جب اپنی زندگی میں نمازوں کو پڑھنا شروع کیا، پہلے تو وہ ایسے ہی تھے، اس کے بعد وہ دین کی راہ پر جب آئے تو انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد دیگر واجبات جو تھے وہ انہوں نے انجام دیے اور مستحبات کو انجام دینے لگے. تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ ہماری بھی امام سے ملاقات ہو جائے کوئی طرح سے. چنانچہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ ایک شخص ہیں، ایک عالم دین ہے کاشان میں، ان کے پاس چلے جاؤ. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی زمانے کے امام سے بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے. یہ آئے کاشان، اور آنے کے بعد در دولت پر حاضر ہوئے علامہ کے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بہت ہی سادہ ماحول ہے، سادگی بھرا ماحول ہے، ان کی بھلا امام سے کیا ملاقات ہوتی ہوگی. واپس چلے گئے اور اپنے دوستوں کے پاس جانے کے بعد یہی کہنے لگے ہم نے تو بہت باتیں سن رکھی تھی، مگر یہاں آئے تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے ایسا محسوس ہو سکے کہ ان کی ملاقات ہوتی ہوگی.
6-7-8 दिन अपने 5 स्टार होटल में बिताने के बाद जब ये वापस जाने लगे तो इनके दोस्तों ने कहा कि चूँकि तुम आए थे यहाँ तो कम अज़ कम मुलाकात तो कर लो, मुसाफा तो कर लो। चुनांचे ये आए, फिर जाते जाते और आने के बाद कहने लगे मैं कुछ काम से आया था यहाँ पर और मैंने चाहा कि आपसे भी मुलाकात कर लूँ, दस्तबोसी के शरफ़ से मुशर्रफ़ हो जाऊँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। अल्लामा काशानी फरमाते हैं कि एक शख्स जो तेहरान से चला था और यहाँ तक आया था, गलियों से गुज़र रहा था, 50,000 दिरहम व दीनार उसकी जेब में थे, इसके बावजूद भी उसके सामने मुफलिस व नादार अफराद गुज़रते जा रहे थे और वो शख्स वो था कि जो इमाम आली मकाम से मुलाकात करना चाहता था। ये वापस जाते हैं निकल के और जाने के बाद अपनी जेब को टटोलते हैं, गिनना शुरू करते हैं कि अल्लामा काशानी ने जैसा बयान किया था 50,000 दिरहम सेम वैसे ही निकले। फ़ौरन वापस पलट कर आए, पैरों पर गिर पड़े कि हमने जो बातें आपके बारे में सुन रखी थी बेन ही वैसे ही निकली। बेशक परवरदिगार वो है जो कमियत अमल को नहीं देखता है बल्कि कैफियत अमल को देखता है, क्वांटिटी को नहीं देखता है बल्कि क्वालिटी को देखता है। मेरे अज़ीज़ों, कि हमारे अमल की क्वालिटी कैसी है, कि हम किस कदर अपने इमाम से मुंसलिक हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं इमाम तक। मेरे अज़ीज़ों, इमाम का चाहने वाला जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो बस इमाम का ही होकर रह जाता है और फिर उसे इमाम के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। हद तो यहाँ तक है कि पूरी दुनिया एक तरफ और इमाम आली मकाम एक तरफ सामने वाले को जन्नत के मनाजिर दिखा रहे हैं, 2 उंगलियों के दरमियान कसर दिखाई दे रहे हैं, ज़िंदगी की ज़मानत दिखाई दे रही है, जन्नत की ज़मानत दिखाई दे रही है, मगर उसके बावजूद भी चाहने वाला ऐसा है जो इमाम आली मकाम का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। कि वो ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी है कि जो ज़िंदगी आपके नुसरत से बाज आने के बाद हम बसर करें। उस जन्नत का मज़ा कैसा मज़ा है जो आपकी नुसरत को छोड़ के हमें हासिल हो रही। और ऐसे चाहने वाले कि इमाम नमाज पढ़ रहे हो, 2-4 निसार सामने खड़े हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया मेरे अज़ीज़ों कि नमाज को हल्का शुमार नहीं करना चाहिए। नमाज को हल्का शुमार करने वाले की ज़िंदगी से बरकतें सल्ब हो जाती हैं। असर का ज़ुहर का हंगाम है, अबू समामा सैदावी इमाम की खिदमत में आते हैं और आने के बाद कहते हैं मौला ज़िंदगी की आखिरी नमाज आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। इमाम इस तरह से दुआएं देते हैं जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द को दुआएं देता है ज़रूरत से ज़्यादा सही जवाब देने पर, कि तुमने खुद से नमाज को याद किया, अल्लाह शुमार तुम्हारा नमाज गुजारों में करे। इमाम के चाहने वाले, इमाम के रास्ते पर चलने वाले, इमाम की सीरत को अपनाने वाले, इधर इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, उधर 2 जानिसार सामने खड़े हुए हैं। जो तीर आ रहा है अपने सीने पर रोक रहे हैं, जो नेज़ा आ रहा है अपने सीने पर रोक रहे हैं और ये तय करके खड़े हुए हैं कि जब तक नमाज तमाम नहीं होगी उस वक्त तक नहीं गिरना। इधर नमाज तमाम हुई, सही ज़ख्मों से चूर होके गिरते हैं, कोई और बात नहीं कहते हैं, बस इतना पूछते हैं कि मौला औफ़ै तो या अबा अब्दुल्ला, क्या हमने अपना हक़ वफ़ा अदा किया? इमाम जवाब देते नाम जज़ाकल्लाहु खैरा। और उसके बाद मेरे अज़ीज़ों ये तो ज़ुहर की नमाज़ थी। असर की नमाज इमाम ने किस तरह से पढ़ी है नहीं बयान कर सकता। किस तरह से इमाम ने क़याम किया है, किस तरह से सजदा किया है, किस तरह से क़िरात की है नहीं बयान कर सकता। बस एक सजदे की कैफियत है जो तारीख़ में मिलती है और एक और सजदा है जो बहुत मशहूर सजदा है तारीख़ में, हमारे पहले इमाम अली मुर्तज़ा का सजदा है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बाप की मीरास है जो बेटे तक आई। बाप के गले पर छुरी भी सजदे के आलम में, बेटे के गले पे खंजर भी सजदे के आलम में चला। मगर बारगाह अमीरुल मोमिनीन में इतना ज़रूर कहा जा सकता है मौला आपकी नमाज भी यादगार है, आपका सजदा भी यादगार है, मगर मौला आपने 40 हिजरी में मस्जिद कूफा में जो सर सजदा खालिक में रखा था उसके बाद आपको इतनी मोहलत ज़रूर मिली थी कि आपने अपने सर को उठाया था, मगर आपके लाल ने एक सर
اول ہجری میں جو سر سجدہ خالق میں رکھا، پھر اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ سر اٹھ پاتا، وہ تو کوئی اور تھا جس نے سر لو کے نیزہ پہ بلند کیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، یہاں تک حسین کی منزل تھی اور تمام ہو گئی، مگر شہزادی زینب کی منزل ابھی تمام نہیں ہوئی ہے۔ کون شہزادی ہے جو مدینے سے مصائب کو برداشت کر رہی ہے؟ یہاں مدینے میں بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، کربلا میں بھائی کے ساتھیوں کے 72 لاشیں دیکھے ہیں، مدینے میں بھائی کو بستر مرگ پر دیکھا ہے، کربلا میں بھائی کو تہے خنجر دیکھا ہے، مگر نہ یہاں بد دعا کی نہ وہاں بد دعا کی۔ ہاتھ اٹھ بھی رہے ہیں تو دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں، اے میرے پروردگار میرے بھیا کی قربانیوں کو قبول کر لے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بڑھ رہی ہیں، ساری بیویاں اکٹھا ہو کر شہزادی زینب کے پاس آتی ہے۔ اب آپ بتائیے ہم جل کر مر جائیں، خاکستر ہو جائیں یا باہر نکلیں؟ شہزادی فرماتی ہے ایک جملہ میرے عزیزوں اور امام وقت کی حیثیت اور اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ امام وقت کو زندہ رکھے ہے، اس سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ ساری بیویاں اس حجرے میں آتی ہیں جہاں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام غش کے عالم میں ہے، بیٹا سید سجاد۔ غش سے بیدار کرنے کے بعد پوچھا، بیٹا سید سجاد خیموں میں آگ لگی ہے، تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلے؟ امام سجاد میرے عزیزوں بہت ہی سخت مصیبت تھی امام سجاد کے لیے، تیر بھی مصیبت تھی، تلواریں بھی مصیبت تھی، نیزے بھی مصیبت تھی، آگ بھی مصیبت تھی، مگر یہ عجیب نوعیت کی مصیبت تھی کہ پہلا مسئلہ جو بحیثیت امام بیان کر رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ بھی باہر نکلیے، ہمیں بھی باہر نکالیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے، ایک ننھی سی بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، دوڑتی ہوئی میدان میں جاتی ہے، آواز دیتی ہے ذرا میرے دامن کی آگ کو بجھا دو، مجھے نجف کا پتہ بتا دو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے نجف کا پتہ جان کر تم کیا کرو گی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم وہاں کائنات کا امیر اور میرا دادا علی مرتضیٰ رہتا ہے، میں اس سے جا کر فریاد کروں گی کہ اے دادا آپ کے بعد ہمارے اوپر وہ مظالم ڈھائے گئے، بابا کو قتل کر دیا گیا، بھیا کو شہید کر دیا گیا، ہماری چادریں چھین لی گئی، تماچے اور تازیانے مارے گئے، حد یہ ہے کہ ننھا سا بھیا علی اصغر بھی تیر سہ شعبہ کا نشانہ بن کے رہ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا وبیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار اس مختصر سی عزا کو قبول کر لے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم کر دے، جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو مرحومین ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں کر دے، علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، ہمارے امام کا ظہور فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید انوار جعفر رضوی مرحوم ابن سید حامد اصغر رضوی مرحوم کی روح کو احساس فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔